السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن انبیاء، رسول یا بزرگان دین یا کسی بھی شخص کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اعمال کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے تو نماز روزہ کو وسیلہ بنا سکتا ہے، لیکن تھوڑا اس کو لاجکلی سمجھو کہ جو نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ کسی شخص یا کسی بزرگ کے بغیر تھوڑی پائے جاتے ہیں، وہ بھی تو کسی سے ملے ہوئے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نماز ہو یا نماز پائی جائے لیکن نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہی ہے، نماز بغیر انسان کے نہیں پائی جاتی ہے، تو اب انسان کو تو وسیلہ نہیں بنا سکتے، لیکن اس کی نماز، اس کے اعمال کو وسیلہ بنانا جائز کہہ رہے ہو۔ یا تم اس کو لاجکلی یوں سمجھو کہ نامہ اعمال یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب آراز کے قبیل سے آتے ہیں، اور آراز جو ہیں قائم بذات نہیں ہوتے بلکہ یہ قائم بالغیر ہوتے ہیں، کسی دوسری چیز کے، کسی دوسری شے کے یا دوسری چیز کے تابع ہوتے ہیں۔ اور آیان جو ہیں انسان، حیوانات وغیرہ سب آیان ہیں، تو نماز، روزہ، جتنے بھی اعمال ہیں یہ انسان کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ اب آپ آراز کا وجود مان رہے ہیں، اس کو ثابت مان رہے ہیں، لیکن آراز جس چیز کے بغیر پائے ہی نہیں جاتے انسان، تو انسان سے وسیلہ جائز نہیں کہہ رہے بلکہ صرف آراز سے وسیلہ جائز کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں کہ یار اعمال سے وسیلہ جائز کہہ رہے ہو، اور اعمال تبھی پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان کو انجام دیتا ہے، تو جو انسان اعمال کو انجام دے رہا ہے اس کو وسیلہ نہیں بناتے۔ کوئی بزرگ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اس کو وسیلہ بنانا شرک ہے، لیکن وہ جو اعمال کر رہا ہے تو اس کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اسی طرح تم یہ بھی کہتے ہو کہ مسجد نبوی کی طرف زیارت کرنا جائز ہے، مسجد نبوی کا قصد اور اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی نیت سے یا وہاں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یا ہجرت کرنا جائز نہیں۔ آپ حضور کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤ تو کہتے ہیں وہاں تو گناہ اور پڑے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی کی طرف تم بھی مانتے ہو سفر کرنا جائز ہے، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کو یہ فضیلت، یہ عظمت کس نے بخشی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی تو مسجد نبوی کو یہ شرف ملا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو مسجد نبوی کو یہ فضیلت، یہ شرف نہ ملتا۔ تو تم جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو یہ برکت، یہ شرف حاصل ہوا، تو اس کی طرف تم ہجرت کرنا یا اس کی طرف کوچ کرنا، اس کی زیارت کے لیے جانے کو تم شرک کہتے ہو، اور اس کی مسجد کی طرف تم زیارت کو جائز کہتے ہو۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں کہ جس نبی نے یا جس انسان نے یا جس بشر نے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو شرف